अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत ये बताइएगा जो आमिर लियाकत साहब का अचानक इंतकाल हुआ, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि पूरे जो सोगवार लोग हैं और जो ये मामलात हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आपका पहला सवाल है कि मौत उनकी अचानक हुई। यकीन जानिए मौत बता के नहीं आती, मौत होती ही अचानक है। इंसान जीता जागता चला जाता है, ठीक ठाक चला जाता है और खुद हंसता हुआ लोगों को रोता छोड़ के चला जाता है। और इस दुनिया से किसी का दिल नहीं चाहता कि चला जाए, कोई अपना घर मुंतकिल नहीं करता, चाहे पुराना घर जितना भी वीरान हो और जिसमें जा रहे हैं वो जितना आबाद हो। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है, उसकी तदबीर है, उसका एक इल्म है, उसका एक हिल्म है, उसका एक कानून है। उसी के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी तमाम होती है और लोग लौट के चले जाते हैं। यकीनन हम पैदा हुए हैं मरने के लिए, और मौत किसी को फना नहीं कर सकती। मौत वीरानी का नाम नहीं है, ख़त्म होने वाला नाम नहीं है मौत। मौत खाक तले दब जाना ये नहीं है। इंसान हमेशा की कामयाबी की तरफ जद्दोजहद करता है, इम्तिहानात अपनी ज़िंदगी में, मौत उसका रिज़ल्ट है। तो डॉक्टर साहब की मौत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि शायद ये मौत कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम टाल सकते हैं, जिसे भुला सकते हैं। हम भूल सकते हैं, मौत किसी को नहीं भूली। फ़र्द फ़र्द मौत को याद है, लेकिन आने के तरीक़े सेम होते हैं, जाने के तरीक़े मुख्तलिफ़ होते हैं। और आने की तो उम्र मुतय्यन होती है, जाने की उम्र मुतय्यन नहीं होती। तो लिहाजा हम सब के लिए इस वक्त डॉक्टर साहब की वफ़ात ये पैगाम दे रही है कि चाहे इज़्ज़त की बुलंदियों तक पहुँचें या शोहरत की चोटियों तक जाएं, लेकिन अल्लाह को साथ लिए बगैर, उसके रसूल को साथ लिए बगैर ज़िंदगी को करार नहीं आ सकता, जैसे कश्ती को साहिल के बगैर करार नहीं आता। तो मंजिल पे पहुंचना मौत का नाम है। हम मंजिल को पहुंचना चाहते हैं, मौत है। और मौत खूबसूरत चीज़ का नाम है, अल्लाह से मिलना, अल्लाह से मुलाकात हो जाए, इस जहां के दलदल से निकल कर हमेशा की खुशियों की तरफ जो मुंतकिल हो जाए, इसके लिए मौत है। तो आप और हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि वखैरी ही व शर्री ही, शर पे भी खैर पे भी, वल बाथ बादल मौत, और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी पर हमारा ईमान है। तो डॉक्टर साहब ने तारीखी ज़िंदगी गुजारी है, डॉक्टर साहब ने तारीख रकम की। कोई शक नहीं है कि डॉक्टर साहब का टैलेंट पूरी दुनिया में किसी ने देखा हो तो मुझे आप बताएं। ये टैलेंट पाकिस्तान ही को मिला और पाकिस्तान के बेटे आमिर लियाकत को मिला। तो आप सबसे गुजारिश है कि यही टैलेंट, यही जज्बा जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, जो लोगों में एहसास जगाए, आप ऐसा जीता जागता चराग बन जाएं कि आपको किसी किस्म की हवा ना बुझा सके और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर जाएं। तो डॉक्टर साहब का आज इस दुनिया से इस तरह चले जाना कि हम सब अफसरदा हैं। दुनिया में गिले शिकवे होते रहते हैं, कमी कोताहियाँ होती रहती हैं, क्योंकि ये असबाब की दुनिया है और इंसान बशर है, अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है, लेकिन उसके लिए उसका पूछने वाला अल्लाह है, उसके लिए उसके किरामन कातिबीन हैं। हम किरामन कातिबीन न बने, हम ऐब देखें और फिर बुरा और जो 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 खूबियां हैं उसको नज़रअंदाज कर दें, ये कहाँ की इंसाफ है। अल्लाह के नबी की सुन्नत थी जिसमें 99 बुराइयां होती थीं, एक खूबी होती थी। आप 99 बुराइयों पे कांटा फेरते और एक खूबी उसकी एक्सेप्ट करते। अब हमारी सुन्नत क्या बन गई है, जिसके अंदर 99 खूबियां हो, एक बुराई हो, हम 99 खूबियों पे कांटा फेरते हैं और एक उसका ऐब एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो हम उस कचरा चुनने वाले को हम किस निगाहों से देखते हैं। हम भी उन कचरा चुनने वालों की तरह हैं जो लोगों का चुनते हैं, जो लोगों के ऐब का कचरा चुनते हैं। तो हरगिज़ ऐसा ना करें, किसी की बर्बादी में अपना हिस्सा न डालें, किसी के आंसू आपकी वजह से न टपकें, किसी का दिल आपकी वजह से न टूटे। बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है,
کسی مسلمان کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. مولانا صاحب اب اس بارے میں اس وقت اس قوم کو کیا پیغام دیں گے جو عامر لیاقت کی سوشل میڈیا کے اوپر جو کردار کشی کی جا رہی تھی نگیٹو کے حوالے سے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس قوم کو کوئی ایک ایسا پیغام دیں کہ آئندہ کوئی اور اس طرح کا سانحہ عامر لیاقت جیسا سانحہ کوئی نہ ہو سکے. دیکھیں اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے. ریاست اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہم اپنی ریاست کو ماں باپ کا درجہ دیتے ہیں. جو ان کا حکم ہوگا وہ ہم پر وہ قانون لاگو ہوگا. تو اب ہم رعایا ہیں. ہماری عزت، ہمارا تحفظ وہ یقینی طور پر ریاست بنائے گی. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں جو اس قسم کے افراد ہوں، جو ٹیلنٹڈ ہوں، اس قسم کے افراد جن کو خداداد صلاحیتوں سے اللہ نے مالا مال رکھا ہو، تو ان کو اس طرح سے ان کی تذلیل کی جائے کہ ان کو آگے زندگی گزارنا مشکل ہو، ان کو لوگوں میں باہر آنا مشکل ہو، ان کو سکرین پہ آنا مشکل ہو جائے. ہر انسان کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی کہ عیب موجود ہیں، لیکن یہ کون سا ٹیلنٹ ہے کہ کسی کی کردار کشی کریں، کسی کے گھر میں ہم گھس جائیں، کسی کے میاں بیوی کے معاملات کو ہم ٹھٹولے کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو میں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک اس شخص کو موت کی نیند سلا دیا. آپ کی ان کمنٹس نے، آپ کی ان تحریروں نے، آپ کے ان سبسکرائبرز اور لائک اور کمنٹس نے، آپ کے ان تھم نیلز نے، آپ کے ان اینکرز نے اس میں اتنا کردار ادا کیا کہ ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے ٹیلنٹڈ شخص کو جس کے خطابت کے ملکے کے سامنے سب سر ہم تسلیم تھے، جس کی جواب دہی میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، جن کا دماغ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے زیادہ تیز تھا، انہیں بھی موت کی نیند ہم نے سلا دیا. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو اور ہمیں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو افسوس ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اگر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی کردار کشی میں اپنا حصہ ڈالا، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اس میں حصہ لیا تھا، اس پورے سچویشن میں آپ کا اس میں عمل دخل تھا، تو یاد رہے یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہونی ہے. جیسے کرنی ویسے برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو جیسے کریں گے وہ ہم ہوئیں گے. تو گزارش ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب کے جنازے کے موقع پر ہم سب دل سے، اگر ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی اللہ سے ہم معافی مانگے کہ یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اور ہمیں ایک قوم بنا، ہمیں سہنا برداشت کرنا، اور ہمیں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. مولانا صاحب بحیثیت آپ ایک عالم، میں یہ تھوڑی سی مختصر سی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت ایک عالم اسلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت اس طرح کے معاملات کے اوپر، جیسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے، کسی کے عیبوں میں پردہ ڈالنا چاہیے، تو ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی انسان نے، کسی مسلمان کا، کسی انسان کا، کسی مومن کا، کسی مرد اور عورت کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس نے کسی کی پردہ دری کی، تو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے اسے رسوا کر دے گا. یہ حدیث ہے. تو لہٰذا اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام ہے ہی سلامتی. اسلام درس ہی اسی کا دیتا ہے، لا تجسس، کسی کے پیٹھ پیچھے مت جانا کہ کیا کر رہا ہے وہ، کس طرح کر رہا ہے، یہ اس تجسس میں نہ پڑنا، کسی کے عیب نہ دیکھنا، کسی کی برائیوں پہ نگاہ نہ ڈالنا، اور اگر نظر آ جائے تو اندھے بن جانا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ غلطی کرنے والا غلطی کر جاتا ہے، ہم اس کی غلطی کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کی غلطی دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ بھی یہ غلطی کرے. تو لہٰذا اس میں ہمارا کردار ہے ان لوگوں کا جو اس چیز کو ہوا دے کر، ان کو نہیں پتا کہ چند چیزیں جو ملنی ہیں جس کی خاطر یہ ایسا کر رہا ہے، اسی کے لیے تو اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا. حالانکہ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا جو اس میں ہے،
اور اگر کسی میں نہیں ہے اور اس کو بیان کر دیا جائے تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو سود ہے، یعنی اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اور بدترین، جیسے آپ کا سوال ہے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ بدترین ظلم وہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی آبروریزی کرے۔ یا رسول اللہ، آبروریزی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی مسلمان کی تذلیل کا سبب بنے کوئی مسلمان۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جس کو لوگ دیکھیں اور طبیعت خوش ہو جائے، اور بدترین آدمی وہ ہے جسے لوگ دیکھیں اور راستہ بدل دیں۔ تو ہم ان میں نہ آئیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور راستہ بدلیں، ان میں نہ آئیں جن کے خیر نہیں شر زیادہ ہوں۔ تو یقیناً ہمیں دوسروں پر افسوس کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خامیاں دیکھنی چاہیے، دوسروں کو تولنے کے بجائے اپنے آپ کو تولیں۔ تو یقیناً اگر یہ چیز یہاں سے تبدیلی شروع ہو جائے گی، جو برائی آپ کو باہر نظر آ رہی ہے اسے آپ اپنے اندر سے نکالیں۔ اللہ میں